والد محترم حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی صاحب، بانی مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول، اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے سفر پر ہیں، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں اور اسٹیج پر جو علماء اکرام موجود ہیں، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا تاخیر کے دو اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اجازت لے لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس ادارے مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن کے ذمہ داروں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، جس طرح مولانا نے بھی اپنے خطاب کے اندر کہا، مفتی شاہد صاحب نے، کہ آپ موجودہ دور کے تقاضے جس اعتبار سے ماڈرنائزیشن آگے بڑھ رہا، اس لحاظ سے آپ کام کریے۔ میں گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات مقامی اعتبار سے بھی جو بچے ہیں، مدارس تو بے شمار ہیں، اکثر و بیشتر کھل گئے۔ مولانا عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ بولتے تھے میاں ہر گلی میں ایک ایک مدرسہ ہونا، اور ہمارے والد صاحب جب بھی مدارس کو دیکھتے تو یہی بولتے تھے کہ عاقل صاحب کی دعا ایسا قبول ہو گئی، گلی گلی مدرسہ ہو گیا۔ مگر افسوس ہے گلی گلی مدرسے کھلے جہاں پر، وہاں کے ہی بچے وہاں پہ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ اب آپ غور کریے کہ جو مدارس چل رہے ہیں، بہت کچھ مدارس کم ایسے ہیں جس کے اندر مقامی بچے پڑھتے ہوں گے، ورنہ مدرسہ کھولے ہیں تو یہاں پر بھی میں جیسا محسوس کروں، شاید ہو سکتا نہیں ہو سکتا، مگر مقامی بچے نہیں ہیں۔ حیدرآباد کی عوام بچوں کو حافظ بنانا ہی نہیں چاہ رہی۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ جا کے اپنے علاقے کا جائزہ لیجئے، میں بھی یہاں کا ہی ہوں، کوئی باہر سے آ کے نہیں بول رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا جذبہ بھی نہیں ہے، مول صاحب کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے مقامی لوگوں کو اگر یاد آیا مدرسہ تو میت میں، اور ہمارا مدارس بھی اس وقت اسی اعتبار سے کام کر رہے ہیں کہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ہم جو سروس دے سکتے ہیں، ان کو جو خدمت دے سکتے ہیں، وہ صرف فاتحہ کی ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے چہلم چلا کی ہے، بسم اللہ کی ہے۔ اب تو بسم اللہ بھی ختم ہوگا میرے خیال سے، اس میں ہی پیسے کہاں دیں گے بھائی؟ اب بچ گیا کیا؟ تو مقامی سروس یہی ہو گئی۔ اب باقی بچے کہاں کے ہیں؟ ہمارے یہ بچوں کے پیچھے ایسا نہیں کہ ان کے پیچھے محنت نہیں کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن جہاں پر ادارہ ہے وہاں کے لوگ، مقامی لوگ ہم سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مالی اعتبار سے جس اعتبار سے بھی آنا ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو حافظ بنانے یا دین سکھانے کے واسطے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے مولانا جو مشورہ دیے کہ اس کے اندر عصری علوم کو اگر آپ جوڑ لیتے ہیں تو حیدرآبادیوں کا کراؤڈ بھاگتے دوڑتے آ جاتا اپنے پاس۔ کیا بولے تو بچے انگلش پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مدرسہ جو چل رہا 96 سے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی سرپرستی فرماتے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حالات بڑے چیلنجز والے پیدا ہو رہے تو تقریباً 8 سال سے ہمارے ہی مدرسے کے اندر ہم لوگ ریکگنائزیشن لے کے گورنمنٹ سے باضابطہ نرسری سے لے کے 10 تک کی تعلیم دے رہے ہیں ریاض اسلام کے اسکول کے نام سے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کی تعلیم دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور جو اسکولز ہے، بڑے بڑے اسکولز ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بولے تو سمجھ جاتے، جو بول رہے ہیں ہم آپ کے بچے کو قرآن بھی پڑھاتے، حافظ بھی بناتے، یہ بہت بڑا جھوٹ ثابت ہو رہا۔ آپ غور کریے اس کے اوپر۔ وہ بچے کہاں ہیں پھر جو بچے اتنے سالوں سے یہ اسکولوں کے اندر حافظ بنے، سال کو سال بڑے بڑے جلسے ہوتے، مگر امامت کو ہمارے مول صاحب آ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ بچے لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا تو اس کو قرآن ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے انہیں تراویح کی بھی کوشش نہیں کر سکتا، امامت کی بھی کوشش نہیں کر سکتا، مگر بچوں کو سند دے دی جا رہی کہ آپ حافظ بن گئے۔ تو لہٰذا یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، آپ بتائیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بے شمار معجزات، ایسی بلا کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، بہت کچھ دیا، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ہم نے آپ کو یہ دیا۔ لیکن جب بات علم کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ اگر آپ جاہلوں کی طرح مرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی اولاد کو اسی طرح روڈ پہ چھوڑ دیں گے، ہمارے علاقے کے لوگ جتنے مرڈرر آپ کو گنڈے روڈی شٹرا ملتے، کوئی بھی نہیں ملتا۔ پرسوں چیک ہوا، اس کے پیچھے چھوا، کون بھی مارو، کہاں بھی مارو، قتل کرنا کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اگر یہ بچوں کے اندر علم کی کوشش نہیں کریں گے، ان کو دین سے نہیں جوڑیں گے، تو یاد رکھیے آپ حضرات، مذہبی تعلیمی اخلاقیات کو پیدا کرنے کا کام کرتی، عصری تعلیم نہیں کرتی۔ اگر کرنا ہوتا
تو ایک آپ خود ہی غور کر لو، اتنے بچے ہیں پڑھنے والے، مارنے والے بھی میں سنا ایک پولیس والے صاحب بتا رہے تھے گریجویشن کرے ہوئے لوگ بھی ہے جو مرڈر کرتے. تو کون سی تعلیم ہے جو ہے سکھاتی ہے بھئی یہ غلط ہے؟ وہ مذہبی تعلیم ہوتی. لیکن افسوس ہے مذہبی تعلیم نہیں. مکتب کے اندر مکتب کا نظام مولانا نے جس طرح کہا مکتب کے نظام کو منظم طور پر چلانا چاہیے، اور جو بچے مکتب کے اندر آ گئے پوری توجہ کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے سے ڈبل ذمہ داری مکتب والے کو دینے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ اس کا ذہن تقریباً انگلش میڈیم کی تعلیم کی طرف بھی بٹاوا رہتا، اور آپ کے مدرسے کو آتا ہی بھلا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے واسطے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہمارا بچہ حافظ بن کے آ جانا. زندگیاں لگا دی یہ لوگ، دنیا کے جوتے کھا کے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایک چھڑی یا موسا بھاگا دکھایا تو اس کو مارنے آ جاتا، بار بار پی ایس کو لکھ جاتا ہوں بولتے. کہ مدرسے والوں کے ساتھ ناانصافی ہے. مولویوں کو کام دھندے نہیں ہے سمجھتے لوگ. ملسا بننا اس وقت میں سب سے بڑا مشکل کام بنا ہوا ہے. آپ غور کریے کیا عزت ہے سماج کے اندر علماء کی، حفاظ کی. مسجد گھر میں سے نکل کے ایک کو کھٹکا مارے تو اتنے لوگ نکلتے پوچھو مت. اب یہ دیگا کھلنے کے بعد کیا ہوتا دیکھو آپ، کتنے مسلمان آئے بول کے آ جاتے. اجتماع کے لیے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یہاں پہ. اصل جذبہ تو یہاں ہونے کا ہے، میدان میں نہیں ہے. اور جو ہے صرف کھانے کھلانے کے واسطے آپ تیار ہو گئے. میں مدرسے والوں سے بھی گزارش کروں گا آپ کے ادارے کا ایک اچھا نام بنائیے. آیت کریمہ کے واسطے آپ کا مدرسہ مت رکھیے، آپ خالص جو ہے دعوتوں کے واسطے آپ کے مدرسے کو مت رکھیے، آپ کے بچوں کو مت رکھیے. آپ کے ادارے سے ان تمام چیزوں کے علاوہ اصل چیز جو ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے قرآن مجید کی تعلیم اس طرح آپ کے ادارے سے نکلے، وہ بچے اس طرح سیکھے کہ جید حافظ قرآن بنے. اور ہر بچے کے اوپر، علاقے کے ہر چھوٹے بڑے کے اوپر محنت ہو. آپ حضرات غور کریے، پہلا مدرسہ دار ارقم جس کو ہم کہتے کتابوں کے اندر پڑھے سنے، چھوٹے بچے جا کے قرآن پڑھتے تھے وہاں پہ. کون پڑھے وہاں پہ؟ صحابہ پڑھے جس میں کوئی عمر کی قید نہیں. اصحاب صفا کے چبوترے پہ چھوٹے بچے بھی پڑھے، بڑے بھی پڑھے، سبھی پڑھے. لیکن یہ جو مدرسے ہیں بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے. ہمارا ذہن بن گیا کہ ہر پڑھنے کی چیز چھوٹوں کے واسطے ہوتی. چھوٹے بھی کہاں ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے. اگر چھوٹے ہوتے تو پھر ہمارے گھروں کا حال یہ نہیں ہوتا. آپ کے بچے جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا خود کی فرض نماز پڑھنے وہ بچوں کو نہیں آتی، اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. شرم سے ڈوبنا چاہیے مسلمانوں کو. سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح سماج کے اندر، بھلے ہی آپ دنیا کے اندر جانوروں کی طرح زندگی گزار لیں، لیکن موت کے بعد آپ کو جب کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے آگے جواب ہے، سوال ہے، سب کچھ ہے. کیا بولیں گے کھڑے ہو کے؟ اللہ میاں میں بڑا چاہتا تھا مدرسے کی گلی کے مول صاحب کو. ٹھیک ہے محبت کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے، لیکن اولاد تو تم کو پکڑ لیں گے وہاں پہ. مول صاحب کو چاہنے سے نہیں ہوتا، مدرسے کو آنے سے نہیں ہوتا، پڑھانے سے ہوتا. آپ کی اولاد آپ کے لیے کتنا قرآن پڑھ سکتی بتائیے؟ قرآن بھی ہوندی پڑھتی. کھڑے ہو گئے تو اس کو تجوید نہیں آتا، اس کو قرآن بولیں گے آپ؟ تجوید تو بچہ قرآن کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کتنے بچوں کو تجوید آتی؟ استادی ماں نے پڑھا ہوئے ہیں، مکتبوں میں لکھ جا کے ڈالے، وہ زبردستی ایٹی کو پڑھا دیا مول صاحب، اور ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے بچے کو قرآن نہیں. آپ پڑھ کے دیکھو، گھروں میں جا کے جائزہ لے کے دیکھو. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، پہلی محنت اپنے علاقے کے اندر ہی. مدرسے کے ذمہ داروں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، آپ کو جب موقع ملا اور اتنی بڑی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی جگہ ہے جہاں پر شعبہ حفظ کے 2 درجے دکھ رہے ہیں، ناظرہ کا بھی درجہ ہے، پھر دارالقضاء دفتر اہتمام بھی رکھ دیے، تو آپ حضرات اس سے پورا علاقے والے استفادہ اٹھانا. اور آپ کوشش یہ کرنا کہ بغیر کسی چاپلوسی کے، بغیر کسی مکر و فریب کے، آپ کے ادارے کے ذریعے سے دین کا کام ہونا. اور ہر گلی، ہر گھر، ہر کوچے کوچے کے اندر، خاص طور پہ اس علاقے کے اندر پہلے حق علاقے کا ہوتا، تو اس علاقے کے اندر آپ گھوم پھر کر یہاں کے بچوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور ان کو جو ہے اچھی تعلیم دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ یہ ادارے کے ذمہ دار آگے بڑھ کے مدرسہ کھولتا ہوں. آج کل کیا ہے، دکان کھولتا ہوں آسان ہے، مدرسہ کھولتا ہوں مشکل ہے، کیونکہ چلتے ہی نہیں ہونے. چلیں گا کہاں سے؟ بچے نہیں ہے سو بچے، پھر کیسا چلنا؟ تو پھر مولانا جیسا بولے دعا پہ چلنا، رات میں دعا کرے تو اچانک کوئی فون کے انتظار میں رہنا، کوئی کرامت آئی تو اچھا ہے، ورنہ لوگ اتنے بڑے دل کے نہیں رہے کہ جو ہے مدارس کے لیے آگے بڑھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ.